نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام اللہ والوں کی باتیں لیے پھر ایک بار آپ کے درمیان حاضر ہے۔ آج بھی ہم ایک بہت ہی پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں۔ اپنے پروگرام کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے کچھ اچھی نیت کر لیتے ہیں۔ رضا الہی کے لیے اس پروگرام میں اول تاخیر شریک رہیں گے، علم دین حاصل کریں گے۔ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس فضیلت کو پانے کی کوشش کریں گے۔ درود پاک کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ اللہ پاک کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں۔ جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام، میرے پیارے پہ میرے آقا پر میری جانب سے لاکھ بار سلام، میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے میرے پروردگار سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج جن صحابی کی ہم نے سیرت سننی ہے، پہلے ان سے تعلق رکھنے والا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بڑا پیارا، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ یقیناً اس واقعے کے بعد جو انقلاب آیا ہے، جو بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، اور اس تبدیلی کی برکت سے دین اسلام کو جو ترقی ملی ہے، جو عروج ملا ہے، اسے کون بھلا سکتا ہے۔ آئیے واقعہ سناتا ہوں۔ عرب کے مشہور شہر مکہ المکرمہ کے کسی محلے میں ایک مکان کے اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن یہ آواز ایک شخص کی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک آدمی دو افراد کو قرآن پاک سکھا رہا ہے، اس کی تعلیم دے رہا ہے۔ گویا ان میں ایک استاد ہے، بقیہ دونوں اس کے شاگرد ہیں، اور قرآن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ اس گھر میں جاری ہے۔ یہ ایک دن کی بات نہیں تھی، بلکہ کئی دنوں سے یہ عمل جاری و ساری تھا۔ تینوں قرآن پاک کی تلاوت میں بے خوف و خطر منہمک تھے۔ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ تھوڑی دیر بعد ان پر امتحان کی گھڑی آنے والی ہے، کیونکہ یہ چھپ کر قرآن پاک سیکھ اور سکھا رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔ ان کے رشتہ داروں میں بھی ابھی تک کئی لوگ اسلام کی دولت سے محروم تھے، اسی وجہ سے یہ حضرات ان کے فتنوں سے چھپ کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد اسے مخصوص جگہ پر چھپا دیتے تاکہ دیگر لوگوں کی اس پر نظر نہ پڑے۔ دوسری طرف کفار اس بات پر بڑے حیران و پریشان تھے کہ اسلام نہایت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اگر آج ہم نے اس کو روکنے کی کوشش نہ کی تو یہ ہمارے گھروں میں داخل ہو جائے گا اور ہمارے آبا و اجداد یعنی ہمارے بڑوں، ہمارے والد دادا، ان کے دین کو ختم کر دے گا۔ ان کے سردار نے کہا کہ اس کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ جس شخص نے اسلام کی ابتدا کی ہے اسے ہی ختم کر دیا جائے، معاذ اللہ۔ یہ سن کر
تمام لوگ کہنے لگے کہ اسلام کو پھیلانے والے حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن معاذ اللہ انہیں شہید کرنا آسان نہیں، کیونکہ ان کا تعلق قریش سے ہے، اور ان کی شہادت کے بعد قریش، بنو ہاشم اور بنو زہرہ قبائل کے سارے لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ قریش کے اس سردار نے کہا جو شخص یہ کام کرے گا میں اسے 100 سرخ اور سیاہ اونٹنیاں اور 1000 اوقیہ چاندی دوں گا، جس کا ہر اوقیہ 40 درہم کا ہوگا۔ اچانک ایک رعب دار چہرے والا شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا یہ کام میں کروں گا۔ معاذ اللہ۔ تمام لوگ حیران ہوئے، لیکن سب کو یقین تھا کہ یہ اہم کام یہ شخص کر سکتا ہے۔ چنانچہ وہ بہادر شخص گھر سے ننگی تلوار لے کر اس برے ارادے سے نکل پڑا۔ مکہ مکرمہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص سے سامنا ہو گیا۔ اس نے پوچھا خیریت ہے؟ ننگی تلوار لیے کہاں جا رہے ہو؟ لگتا ہے تمہارا ارادہ کچھ ٹھیک نہیں۔ اس بہادر شخص نے کہا ہاں، میں سیدنا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ میں اسلام کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا پہلے اپنے گھر کی بھی خبر لے لو۔ یہ سنتے ہی وہ آگ بگولا ہو گیا اور راستہ تبدیل کر کے دوسری گلی میں داخل ہو گیا اور اس مبارک مکان کے سامنے جا پہنچا جس میں وہ تینوں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے اور تلاوت کیا کرتے تھے، جو میں نے سٹارٹ میں ناظرین آپ کو سنایا۔ ان تینوں میں ایک اس کی بہن اور دوسرا بہنوئی ہے، جبکہ تیسرا شخص ان کو قرآن سکھانے آتا تھا۔ اس وقت بھی مکان کے اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا گیا کون؟ اس نے اپنا نام بتایا تو مکان میں موجود تینوں افراد گھبرا گئے۔ بہن اور بہنوئی کے علاوہ تیسرا شخص ڈر کے مارے کسی کونے میں چھپ گیا۔ الغرض جلدی میں یہ لوگ قرآن پاک چھپانا بھی بھول گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا تو اس شخص نے اپنے بہن اور بہنوئی دونوں پر غضبناک ہوتے ہوئے پوچھا اے دشمن جا، تم لوگ بے ایمان ہو گئے ہو؟ اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے؟ دونوں نے اسلام کی محبت سے سرشار جواب دیتے ہوئے کہا اے بھائی، ہم بے دین ہو گئے یا کچھ بھی ہو گئے، تم یہ بتاؤ تمہارے دین میں کیا سچائی ہے؟ ہم تو ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے۔ ہم دین اسلام ہی کو حق سمجھتے ہیں اور ہرگز اسے نہ چھوڑے گے۔ یہ سننا تھا کہ اسے مزید تیش آ گیا۔ اس نے کہا میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اور غصے میں بہن و بہنوئی دونوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور خوب مارا، یہاں تک کہ مار مار کے لہو لہان کر دیا، خون نکلنے لگ گیا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ان دونوں عاشقان قرآن نے اپنی زبان سے اف تک نہ کیا اور راہ خدا میں آنے والی اس بڑی آزمائش پر صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیا، بلکہ اسلام کی محبت میں استقامت کا پہاڑ بن گئے اور اپنی زبان حال سے گویا اس بات کا عہد کیا کہ راہ خدا میں اسلام پر قائم رہنے کے لیے اگرچہ اپنے جسم کے ہزاروں ٹکڑے بھی کروانے پڑے تو ضرور کروائیں گے، مگر دین اسلام کو ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ جب مار مار کر وہ تھک گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا، تو ایک تخت پر بیٹھ گیا۔ وہاں موجود قرآنی صحیفوں کو دیکھ کر کہنے لگا یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا یہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ تم ناپاک ہو، اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہاں، غسل کر لو، پھر اسے چھو سکتے ہیں۔ اس نے غسل کیا اور پھر قرآن پاک کو ہاتھوں میں لے کر کھولا تو سورہ طٰہٰ سامنے آ گئی۔ اسے پڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس آیت کی تلاوت کی، بے شک میں ہی ہوں اللہ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ یہ پڑھنا تھا کہ پورے بدن پر ایک عجیب سی ہیبت طاری ہو گئی، دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور بالآخر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر حتیٰ کہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ابتداء اسلام میں دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنے والوں پر مشرکین مکہ نے بے پناہ ظلم و ستم کیے
حتیٰ کہ جو کل تک محافظ تھے آج وہی جانی دشمن بن گئے، اور تو اور اپنے خونی رشتہ داروں نے ہی ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ مگر مسلمانوں کی استقامت پر قربان جائیے، ظلم و ستم سہ کر لہو لہان ہو گئے، مگر ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جیسا کہ ابھی ہم نے جو واقعہ سنا، اس میں صحابی اور صحابیہ کا ایمان پر استقامت کا واقعہ ہم نے سنا کہ لہو لہان ہونے کے باوجود بھی استقامت کا پہاڑ بنے رہے، بلکہ دین اسلام اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر استقامت کا ایسا عظیم مظاہرہ کیا کہ انہیں دین اسلام سے پھیرنے والا بھائی خود دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ FGN چینل کے ناظرین، راہ خدا میں لہو لہان ہونے والے اور دین اسلام پر صبر و رضا کے ساتھ استقامت کا عظیم مظاہرہ کرنے والے یہ جوان جنتی صحابی سبحان اللہ حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے سیرت سننی ہے، اور تکالیف میں ان کا ساتھ دینے والی خاتون آپ کی زوجہ محترمہ ام جمیل حضرت سیدتنا فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور ان دونوں کو یہ لہو لہان کرنے والی شخصیت جو اس ارادے سے چلی تھی کہ معاذ اللہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں گے، راستہ بدل دیا گیا، اپنی بہن کے گھر گئے، اور بہن اور بہنوئی کو اس بات پر بہت مارا پیٹا کہ یہ قرآن پڑھ رہے تھے، دامن اسلام سے وابستہ ہو چکے تھے۔ تو ان دونوں کو شدید لہو لہان کرنے والی شخصیت اور کوئی نہیں بلکہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین غور فرمائیں، جن کی سیرت آج ہم نے سننی ہے، سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی یعنی بہن کے شوہر، ان کی بہن اور یہ بہنوئی دونوں کے پاس تیش میں گئے، مارا پیٹا، سخت ناراض ہوئے اس بات پر کہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا اور دامن اسلام سے وابستہ ہو چکے ہیں، لیکن ان کے صبر، ان کی کوشش، ان کی تلاوت قرآن کی برکتیں، سامنے جو قرآن پاک موجود تھا، قرآن پاک کے صحیفے موجود تھے، اس کو پڑھنے کی برکت سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ کیا ارادے سے چلے تھے، اور پھر ارادہ تبدیل ہو کر کیا ارادہ بن گیا، حتیٰ کہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ کے کلام کی ایسی تاثیر ہے کہ کیا ارادے سے چلے اور ارادہ تبدیل ہو کر دامن اسلام سے وابستگی کا ارادہ بن گیا۔ FGN چینل کے ناظرین، آج ہم نے جن کی سیرت پڑھنی ہے، سمجھنی ہے، وہ شخصیت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کا شمار بھی عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، یعنی ہم سلسلہ وار پچھلے ایپیسوڈ سے عشرہ مبشرہ کی سیرت کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ آج جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں وہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آئیے آپ کا کچھ تعارف سنتے ہیں، آپ کا کچھ حولیہ سنتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا نام سعید اور کنیت ابو الاعور ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی حضرت سیدنا زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جی ہاں، میں آپ کے والد کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہا ہوں۔ دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نبوت نازل ہونے سے پہلے ہی آپ دنیا سے تشریف لے گئے تھے، اس کے باوجود آپ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یعنی حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت کی خرافات سے بیزار تھے اور قریش پر ہمیشہ نکتہ چینی کیا کرتے تھے۔ آپ موحد یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے اور ملت ابراہیمی کے پیروکار تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا، میں نے اپنی قوم کی مخالفت کی، میں نے سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کے مذہب کی پیروی کی، اور اس کی جس کی وہ عبادت کرتے تھے، وہ دونوں اس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور میں بنی اسماعیل میں سے ایک نبی کا انتظار کر رہا ہوں۔ میرا گمان یہ ہے کہ میں ان کا زمانہ نہیں پا سکوں گا، میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور ان کی تصدیق کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ نبی ہیں۔ اگر تمہاری عمر دراز ہو اور ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا۔
حضرت سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں حضرت سیدنا زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام پیش کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کو جنت میں دیکھا کہ وہ دامن گھسیٹ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آج جن کا تذکرہ خیر سن رہے ہیں ہم، ان کے والد گرامی اگرچہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی وحی نازل ہوئی تھی اس سے پہلے دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، بلکہ حضرت سیدنا اسماعیل اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، اور آپ اس بات پر بھی ایمان لا چکے تھے کہ بعد میں جو زمانے میں حضور علیہ السلام تشریف لائیں گے ان کی ذات پر بھی وہ ایمان لا چکے تھے۔ FGN چینل کے ناظرین، سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ہم کو سن رہے تھے۔ آپ کا حلیہ کچھ یہ ہے کہ دراز قد اور گھنے بالوں والے آپ تھے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی ہم نے سنا کہ سعید ہے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ کا نام سعید تھا اور اسلام لانے کے بعد بھی آپ کا نام سعید ہی رہا، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے، گویا زمانے جاہلیت میں آپ کا نام صرف سعید تھا، لیکن جیسے ہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے تو حقیقی سعید یعنی خوش بخت بن گئے۔ سعید کے معنی ہوتا ہے خوش بخت، نیک بخت، نیز سعادتوں اور خوش بختیوں کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھما چھم بارش ہونے لگی، اور کیوں نہ ہو کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم الاسلام ہیں، آپ مہاجرین اولین میں سے ہیں، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں ہوتا ہے جنہوں نے اولاً یعنی سٹارٹ میں ہجرت مدینہ کی سعادت حاصل کی۔ یعنی مکے سے مدینہ جو ہجرت ہوئی، جو مشہور واقعہ ہے، اس میں وہ صحابہ کرام جنہوں نے اولاً ہجرت کی ان میں حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ چنانچہ پارہ 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں مہاجرین اولین کے لیے رضا الہی اور جنت کا خصوصی مژدہ سنایا گیا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیروں ہوئے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو کتنی بڑی شان گویا کہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی کہ آپ مہاجرین اولین میں سے ہیں، اور مہاجرین اولین کی شان قرآن نے ان الفاظوں کے ساتھ بیان کی جو ابھی ہم نے سنی۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ کے سبب امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، جن کی ذات گرامی سے اسلام کو ایسا عظیم فائدہ ہوا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت خطاب، جو کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن، نہایت ہی پرہیزگار اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرما بردار تھی، نیز راہ خدا میں اسلام کے خاطر آنے والی مصیبتوں پر انہوں نے آپ کا بہت ساتھ دیا۔ یقیناً نیک و فرما بردار زوجہ کا ہونا بھی سعادت مندی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ابن آدم کی خوش بختی سے ہیں اور 3 چیزیں ابن آدم کی بد بختی سے ہیں۔ وہ 3 چیزیں جو ابن آدم کے لیے، ایک انسان کے لیے خوش بختی سے ہیں، وہ یہ ہے، نمبر 1 سبحان اللہ، پہلی چیز جو بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ اطاعت گزار نیک بیوی، سبحان اللہ۔ نمبر 2 اچھی رہائش گاہ، اور نمبر 3 اور اچھی سواری۔ اور بدبختی والی 3 چیزیں یہ ہیں، بد اخلاق نافرمان بیوی، 2 بری رہائش گاہ، اور 3 بری سواری۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک شان سن رہے ہیں، کتنی ساری فضیلتوں کے مالک آپ کی شخصیت ہے۔ دیکھیے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت رضوان میں بھی شرکت کی ہے۔ اس بیعت میں صحابہ کرام نے سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ایک درخت کے نیچے اپنے ہاتھ رکھ کر بیعت کی تھی، اور قرآن مجید میں پارہ 26 سورۃ الفتح آیت نمبر 10 میں اللہ پاک نے اس مبارک بیعت کو اپنی بیعت فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے،
وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ویسے تو آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں سے ہوتا ہے، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جن کو دنیا ہی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت ارشاد فرمائی۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع غفیر میں اس طرح فرمایا کہ 10 افراد جنتی ہیں، ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان، علی، زبیر، طلحہ، عبد الرحمن، ابو عبیدہ، سعد بن ابی وقاص، یہ سب جنتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان 9 صحابہ کرام کے اسماء ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے عرض کیا یہ تو 9 ہیں، ہم آپ کو اللہ کی قسم دیتے ہیں، آپ بتائیے کہ 10ویں کون ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے تو بتا دیتا ہوں، ابو الاعور جنتی ہے۔ ابو الاعور آج جن کا ہم تذکرہ سن رہے ہیں ان کی کنیت ہے، یعنی حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کا شمار یہ عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، ابھی جو ہم نے آیت سنی اس آیت سے جو مہاجرین اولین ہیں ان کی شان پتہ چلی، اور ان میں بھی سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، پچھلے ایپیسوڈز میں بھی ہم نے سنا کہ عشرہ مبشرہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو دنیا سے خوب بے رغبت ہوئے، بہت زیادہ زہد انہوں نے اختیار کیا، اور ان کا میلان جو تھا وہ آخرت کی طرف تھا۔ آخرت کو زیادہ یاد کرنا، آخرت کی تیاری کرنا، دنیا سے بے رغبتی کرنا، یہی سلسلہ کچھ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ منصب آپ کو بھی بعد میں ملا، لیکن منصب آیا، رتبہ ملا، مقام ملا، تو آخرت کی فکر کتنی بڑھ گئی۔ سنیے، امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب یہ پیغام بھیجا کہ مجھے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیے وہ کیسے آدمی ہیں۔ تو سیدنا یزید بن ابو سفیان اور حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خیریت اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے رویے اور خیر خواہی سے بھی باخبر کیجیے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواباً یہ پیغام بھیجا، یعنی فاروق اعظم کو، کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین انسان ہیں، مسلمانوں کے زبردست خیر خواہ اور ان کے دشمن پر بے پناہ شدت فرماتے ہیں، جبکہ سیدنا عمرو بن عاص اور حضرت سیدنا یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیر خواہی بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند کے مطابق ہے۔ پھر امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعید بن زید اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کارکردگی دریافت کی، تو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ بھی بہتر ہے، بس اتنا ہے، اللہ اکبر، یہ کہہ رہے ہیں کہ بس اتنا ہے کہ سرداری نے ان دونوں کی دنیا سے بے رغبتی میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول، اے FGN چینل کے ناظرین، غور فرمائیں کہ ہمارے اسلاف کا زہد و تقویٰ کیسا بے مثال ہوا کرتا تھا۔ نہ تو انہیں منصب کے حصول کی خواہش تھی اور نہ ہی مال و دولت کی ہوس تھی۔ اگر کوئی اہم عہدہ قبول کرنے کی نوبت آ بھی جاتی تو یہ حضرات اسے عطیہ خداوندی سمجھا کرتے۔ حکمرانی کے باوجود ان کا تقویٰ برقرار رہتا، نیز وہ حکمرانی یا ذمہ داری ان کی عبادات و ریاضات میں اضافے کا باعث بنتی۔ مگر افسوس، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں کوئی عہدہ مل جائے تو ہماری چال ہی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ پہلے تو اپنے ماتحتوں سے، اپنے انڈر جو امپلائیز ہیں یا اپنے نیچے جو بھی کام کرنے والے ہیں، کارکنان ہیں، جو بھی ہیں، اپنے نیچے کام کرنے والے ہیں، ان سے نہایت ہی خوش اخلاقی سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن جیسے کوئی عہدہ ملا، غرور و تکبر، حسد، کینہ، ظلم یا ان جیسے کئی دیگر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اے کاش کہ ہم بھی اپنے اسلاف کی سیرت پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور کوئی عہدہ ملے یا نہ ملے ہمارے تقوی میں کسی بھی طرح کی کمی نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، غور فرمائیں کہ ایک طرف سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ ان کو مقام مل رہا ہے، منصب مل رہا ہے، عہدہ مل رہا ہے،
تو آپ کا آخرت کی طرف میلان بڑھ جا رہا ہے، دنیا سے بے رغبتی بڑھ جا رہی ہے۔ آپ اور میں، ہمارا کیا حال ہے؟ آج کل کے حکمرانوں کا کیا حال ہے؟ اکثریت کا کیا حال ہے کہ کوئی منصب ملتا ہے تو معاذ اللہ تکبر اور بڑھ رہا ہے، ظلم اور بڑھ رہا ہے، حالانکہ ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اتنے سارے لوگوں کی اصلاح، اتنے سارے لوگوں کی خیر خواہی کا بیڑا اپنے سر ہے۔ اسلاف کو دیکھ رہے ہیں، ان کی فکریں بڑھ جا رہی ہے، ان کا خوف خدا بڑھ جا رہا ہے، یہ اس سوچ میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری میری تو ہے، میں ادا کیسے کروں گا؟ اس کے لیے کوششیں بڑھ جا رہی ہے، دعائیں بڑھ جا رہی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع بڑھ جا رہا ہے۔ اور معاذ اللہ ہمارا حال یہ ہے کہ منصب ملے تو اللہ کو بھول جائے، معاذ اللہ غرور و تکبر کرے۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، جن کو اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت کی صورت میں کوئی عہدہ منصب ملا ہے، یاد رکھیے ہمیں اپنی ذمہ داری انصاف کے ساتھ ادا کرنی ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں پکڑے جائیں۔ اتنے سارے لوگوں کی ذمہ داری کا بار جو ہمارے سر پر ہے، ہمارے کاندھوں پر ہے، اس ذمہ داری کو ہم نے صحیح طور پر شریعت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی، قوم و ملت کی صحیح شریعت کے مطابق خوب جذبے کے ساتھ رضا الہی کے لیے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، ان کی سیرت آج ہم سن رہے تھے۔ آپ کی سیرت اور آپ کی سیرت سے ملنے والے اسباق سبق کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے صحابی ہیں جن کے ذریعے کئی احادیث مروی ہے۔ آپ سے مروی احادیث کی تعداد 48 کے قریب ہے، 48 احادیث آپ سے مروی ہے، جن میں سے 3 حدیث پاک آج کے اس ایپیسوڈ میں میں سناتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں رحم یعنی صلہ رحمی کرنا اللہ کے صفاتی نام رحمان سے بنا ہے، پس جو اس کو توڑے گا اللہ پاک اس پر جنت حرام فرما دے گا۔ فرمایا ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا سود سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر جھوٹ باندھنا عام لوگوں پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں، یاد رکھو بے شک جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات پر ہم غور کر سکتے ہیں کہ آج جن کی ہم نے سیرت سنی ہے، سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، اور آپ دار ارقم میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس سے پہلے دامن اسلام سے وابستہ ہو چکے تھے۔ تو اتنے سٹارٹ کے دور میں اسلام سے وابستہ ہونے کے باوجود بھی آپ سے جو مروی احادیث ہے اس کی تعداد صرف 48 ہے، 48 ہے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ صحابہ کرام احادیث مروی کرنے کے معاملے میں بہت محتاط تھے، احتیاط سے کام لیتے تھے۔ یقیناً وہ مبارک ہستی آئے، لیکن وہ اس بات پر غور کرتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی منسوب حدیث نہ ہو، وہ ہم سے آگے بیان ہو جائے، لہٰذا احتیاط کرتے تھے۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ کو اور مجھے کتنی احتیاط کی حاجت ہے۔ آج بدقسمتی سے ایسا زمانہ ہے کہ ہر تھوڑی بات میں کہہ دیا جاتا ہے قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، حالانکہ کوئی شور نہیں ہوتا، کوئی کنفرم نہیں ہوتا، اور باتیں آگے بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، SMS آیا بالکل آگے بڑھا دیا، سوشل میڈیا پہ کوئی چیز آئی بالکل شیئر کر دی، کوئی کنفرمیشن کرنے کی ہمارے یہاں، کوئی تحقیق کرنے کی کوئی ترکیب نہیں ہوتی، ریفرنس نہیں چیک کیے جاتے۔ لہٰذا گزارش یہ ہے کہ FGN چینل سے، دعوت اسلامی انڈیا کے پلیٹ فارم سے، سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری پیاری پیاری پوسٹ، ویڈیوز ہمارے پاس پہنچتی ہیں، ہم اس کو آگے بڑھائیں اور اس طرح علم دین سیکھے بھی اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ پاک سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو، آپ کے تعارف کو، آپ کی مبارک زندگی کو لے کر آپ کے سامنے آئیں گے۔ لہٰذا آئندہ ایپیسوڈ بھی اور FGN چینل کے دوسرے پروگرام بھی دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں